بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی۔ وضو کے متعلق کچھ اہم ضروری مسئلے، دو تین مسئلے ہیں، بہت مختصر، آج وقت زیادہ ہو گیا، وہ سمجھنے ہیں، سمجھانے ہیں۔ یہ مسئلے وہ ہیں جو زندگی بھر آپ کو یاد رہیں گے، آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ وہ مسئلہ ہے نواقض وضو۔ نواقض عربی کا لفظ ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن چونکہ حدیثوں میں یہ لفظ استعمال ہوا، محدثین نے لفظ استعمال کیا، تو اس لیے یہ ٹرمینالوجی ہے۔ ٹرمینالوجی کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آسانی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ وضو توڑنے والی چیزیں، یعنی جس چیز سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اسی کے تحت ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے معذور کے احکام۔ جسم سے کوئی بھی نجاست نکل رہی ہے، جس کو شرعاً نجاست کہتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ پیشاب نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے، اور ایک دانہ بنا ہے، دانے میں سے پانی نکل رہا ہے، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قضائے حاجت کا کوئی بھی طریقہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا قضائے حاجت سے وضو ختم ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے ریح خارج ہونا بھی یہ قضائے حاجت کے مترادف ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ بالکل تھوڑی سی ہو، چاہے وہ بغیر آواز کے ہو، چاہے بغیر بدبو کے ہو، بہر صورت اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو قضاء حاجت کے بعد کچھ دیر ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ بالکل ایک مائنر سی ریح خارج ہوتی ہے، تو ذہن میں رکھیں ایسے لوگوں کو قضاء حاجت کے فوراً بعد وضو نہیں کرنا چاہیے، 2 سے 4 منٹ کا وقت لیں پھر وضو کریں۔ تو ذہن میں رہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد زخم لگا ہوا ہے اور زخم چھل گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن زخم چھلنے کے بعد اس میں جو خون نکلا یا پانی نکلا وہ مخرج سے باہر نکل گیا، یعنی جو زخم کا ایریا ہے اس ایریے سے باہر نکل گیا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایریے کے اندر رہا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ جیسے میرے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر ایک دانہ ہے، یہاں پر ایک دانہ ہے، تو اس عام طور پہ یہ دانہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، یہاں پہ ہو گیا، یہاں پہ ہو گیا، یہاں پہ، تو جب یہ دانہ چھلتا ہے تو اس میں خون ظاہر ہو جاتا ہے۔ خون ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ نے اس کو لگا کے یوں چیک کیا تو یہاں خون نکل آیا، اس کو کہتے ہیں مخرج سے باہر نکلنا۔ تو جب یہ خون، یہ نجاست اپنی جگہ سے باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسے ہی زخم کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس نے خون کو روکا ہوا ہے، خون پٹی پہ لگا ہوا ہے لیکن اس پٹی نے خون کو روکا ہوا ہے، تو اس سے وضو برقرار ہے۔ لیکن پٹی کھولی تو خون تھوڑا سا باہر نکلا ہے، یہ پٹی سے ہٹ کے باہر نکل گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ، اس کو دوبارہ سمجھ لیں۔ سنی پلاسٹ لگایا ہوا ہے، سنی پلاسٹ لگایا، اب خون سنی پلاسٹ کے اوپر لگا ہوا ہے، مگر وہ سنی پلاسٹ کا ایریا اس دانے کے ایریا کے اوپر ہے، وضو برقرار ہے۔ جیسے آپ نے سنی پلاسٹ ہٹایا تو خون مخرج سے باہر نکل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ خون اپنی جگہ سے باہر نکل گیا۔ جب خون اپنے پوائنٹ سے باہر نکل گیا تو اب وضو ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے مجھ سے ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جنہوں نے یہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو آڈٹ کیا تھا، اس کے ایک بڑے چیئرمین تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور بڑا ویلڈ سوال ہے۔ غیر مسلم بہت سے لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ وضو تو کہیں اور سے ٹوٹا اور آپ ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیے گا، طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک طہارت اصلی ہوتی ہے، طہارت اصلی ہوتی ہے جیسا کہ قضاء حاجت کے بعد استنجا کرنا، یہ اصلی طہارت ہے، یعنی گندگی کو صاف کرنا۔ اور ایک طہارت ہے حکمی۔
حکمی کا مطلب ہے کہ یہ کر لو گے تو پاک ہو، شرن پاک ہو۔ جس سے آپ روزہ رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ کس جگہ پہ رکھتے ہیں؟ پیٹ میں رکھتے ہیں۔ پیٹ میں کہاں روزہ ہوتا ہے بھائی؟ کس جگہ پہ روزہ ہے؟ کسی کو کہیں نظر آئے پیٹ میں روزہ؟ روزہ ایک حکمی روزہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسے طہارت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حکمن طہارت ہے کہ یہ کرنے سے طہارت ہو جاتی ہے اور اس طرح کرنے سے طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بنیادی بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کے منہ سے ریٹ نکل رہی تو ریٹ، ناک سے ریٹ نکل رہی ہے تو یہ جو بلغم نکل رہی ہے، ریٹ نکل رہی ہے، اس سے روزہ، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، منہ سے تھوک نکل رہا ہے اور تھوک میں کچھ خون ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر تھوکا تو خون زیادہ تھا اور تھوک کم تھا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر 50-50 ہے تو احتیاطاً وضو دوبارہ کر لیں، نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ مسواک کیا اور مسواک کرنے کے بعد جب کلی کیا تو دانتوں سے خون نکلا، وہی حکم ہے۔ برش کیا اور برش کرنے کے بعد جب اس کی جھاگ باہر نکلی، جو سلیگ باہر نکلی ہے، تو سلیگ میں ہلکی سی یعنی سرخ رنگ بھی تھا، تو وہی دیکھا جائے کہ خون زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ گیا، خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ ٹھیک ہے، یہ حکم ہے اس کا۔ کسی نے ایپل کھایا، سیب کھایا، تو سیب کھانے کے ساتھ جو خون نکلا تو اس میں چونکہ لعاب کا دخل نہیں ہوتا، وہ خالص خون نکل رہا ہوتا ہے، لہٰذا جب سیب کھایا اور خون نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ کسی نے ڈرپ لگوائی، انجیکشن لگوایا، لیکن وہ انجیکشن نارمل انجیکشن ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انجیکشن لگایا، سوئی نکلی اور خون کا ایک قطرہ باہر نکلا ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ ایسی کسی نے آئی وی پاس کروائی، جب ڈرپ آئی وی پاس کروائی جاتی ہے تو خون چیک کیا جاتا ہے کہ خون آئی وی میں آنا چاہیے، تو جیسے ہی آئی وی لگوائی ہے ویسے ہی وضو ٹوٹ گیا، وضو ختم ہو گیا۔ اب وہ آئی وی لگانے کے بعد کسی نے دوبارہ وضو کیا، خون آئی وی میں لگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو جاری ہے۔ ایسے ہی ڈرپ لگوائی اور خون ڈرپ کے اندر آ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو بعض دفعہ داغ لگ جاتا ہے، بعض مرتبہ سیلان اور رحم، جس کو انگلش میں لیکوریا کہتے ہیں، اس لیکوریا کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ملاعبت کے درمیان جو پانی شرمگاہ کے راستے سے نکلتا ہے، یہ ویسے کچھ سوچ آئی، اس سے جو پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے، اس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے۔ مسائل میں شرم نہیں ہونی چاہیے، بہت اہم مسئلے ہیں۔ 2 سال کی نمازیں نوجوانوں کی ضائع ہوئی، آ کے بتایا کہ مجھے تو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، میں تو کہتا تھا یہ عام سی بات ہے، تھوک کی طرح ہے، حالانکہ یہ تھوک کی طرح نہیں ہے، سلائیوا کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ سلائیوا نجاست نہیں ہے، سلائیوا پاک ہے، تھوک لعاب پاک ہے، کسی کا جھوٹا آپ کھا سکتے ہیں، اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے، کسی کا کھایا ہوا سیب آپ کھا سکتے ہیں، حالانکہ اس پہ سلائیوا لگا ہوا ہے، لیکن آپ کھا سکتے ہیں، شرم پاک ہے۔ لیکن یہ جو شرمگاہ کے راستے سے نکلنے والی ہر چیز نجاست ہے، لہذا بہر صورت وہ ناپاک ہے، ناپاک شمار کی جائے گی، جیسے ہی باہر نکلے گی اس سے وضو ختم ہو جائے گا۔ کسی نے ٹیسٹ کروائے، انجیکشن لگایا اور خون باہر نکالا، جیسے خون باہر نکالا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو شوگر کے اندر کیا لگاتے ہیں؟ انسولین لگاتے ہیں، جو انسولین لگاتے ہیں تو اس میں نارملی خون نہیں نکلتا، لیکن بعضی انسولین ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسولین لگاتے ہیں، بلڈ سرنج میں آتا ہے تو پھر اس کو اندر انجیکٹ کرتے ہیں، تو جب بلڈ آیا تو خون وضو ٹوٹ گیا، بلڈ نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس بنیادی مسئلے کو سمجھ لیں۔ کسی کا وضو ہے، اس نے ناپاک کپڑے پہن لیے، وضو برقرار ہے، کپڑے چینج کیے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایک کپڑے اتار کے دوسرے پہنے، دوسرے اتار کے تیسرے پہنے، اس سے وضو ہرگز نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اگلا مسئلہ ہے وامٹ کا، کسی کو تھوڑی سی وامٹ آئی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر منہ بھر کے وامٹ آئی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی کتنے بھی زور سے ہنسے، چیخے، چلائے، روئے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن
نماز کے درمیان اگر اتنی زور سے ہنسا کہ دوسرے بندے کو آواز آ گئی، 3 چیزیں ہوتی، مسکرانا، نماز کے درمیان مسکرانا، یوں دانت نظر آ گئی، اس کو کہتے ہیں مسکرانا، اور اتنے زور سے ہنسے کہ مجھے میری آواز آئی، اس کو کہتے ہیں ہنسنا، اور میری آواز کسی دوسرے بندے کو سنائی دے گئی ہنسنے کی، تو نماز کے درمیان وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ وضو کسی نجاست کی وجہ سے تنبیہن ٹوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز میں آواز کے ساتھ ہنستے دیکھا تو آپ نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، تو اصلاً تو وضو نہیں ٹوٹا، مگر شرع نے کہہ دیا وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو ٹوٹ گیا۔ یہ بنیادی مسئلے ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ نماز تو ایسی چیز ہے انسان ادا کر لیتا ہے، مگر جب آپ طواف پہ جاتے ہیں اور طواف میں وضو نہیں ہے اور طواف کر لیا تو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، دم بھی واجب ہو جاتا ہے بعضی صورتوں میں، تو اس میں، اور اگر ناپاک ہے تو پھر گدنا بھی واجب ہے، بڑا جانور واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلے عام تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہیں بڑے ضروری اور بڑے اہم ہیں۔ یہ تو عام حالات ہو گئے۔ منہ بھر کے وومٹ آئی، اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اندر سے نجاست نکلی ہے۔ تھوڑی سی وومٹ آئی تو چونکہ تھوڑی سی وومٹ نجاست نہیں ہے، لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ بچے نے کسی پہ پیشاب کر دیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلا مسئلہ جو بڑا اہم ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ عام ہے زیادہ تر خواتین کے ساتھ اور بہت سے مردوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سلسل بول، جس کو آپ پروسٹیٹ کا پرابلم کہتے ہیں۔ بہت سے جیسے جو 50 پلس ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ مثانہ کمزور ہوتا ہے تو سلسل بول کا مرض ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، یعنی مستقل پیشاب نکلتا رہتا ہے، قطرہ 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 پیشاب نکلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی خواتین کو عام طور پر نارملی 50 to 70% جو بچیاں غیر شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، اور جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ 30 to 40% خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ لازمی ہوتا ہے کہ لیکوریا مستقل آتا ہے۔ اور ایسی کچھ خواتین کے ساتھ استحاضہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ مستقل نقصیر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس مسئلے کو سمجھ لیں، سب لوگوں کا ایک ہی حکم ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مستقل پیشاب آتا رہتا ہے، پروسٹیٹ کا پرابلم ہے، انڈر ویئر پہن کے رہتا ہے، اس میں ٹیشو پیپر رکھ کے رہتا ہے، اسی طرح خواتین جو ہیں وہ پیڈز وغیرہ استعمال کرنے کے لیے پوریا مستقل آتا رہتا ہے، تو یاد رکھیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر وضو ٹوٹنے میں کچھ رعایتیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ اس میں شرعن معذور کہلاتے ہیں۔ شرعن معذور کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ شرعن معذور یہ ہے کہ کوئی شخص 4 رکعت نماز وضو کرے اور وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے تو کتنی دیر لگتی ہے جی؟ کتنی دیر؟ 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، چلے ہم 7 منٹ لگتے، جس کو جتنا وقت لگتا ہے، ایک آرام اطمینان سے معتدل نماز پڑھنے، ایسے نہیں کہ اللہ اکبر پہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ نہیں، ایک معتدل نماز پڑھنا، جیسے عصر کی نماز میں قصار مفصل ہے، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالها والعادیات والتین والزیتون ویل لکل همزۃ لمزہ، اس قدر آیات پڑھی جائے، تو عصر کی نماز اگر اس طرح پڑھی جائے تو آرام سے وضو کرے گا 2 منٹ 3 منٹ میں اور نماز پڑھے گا 5 سے 7 منٹ میں، تو 10 منٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر کسی کو 10 منٹ کا وقت بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس میں اس کو پیشاب کا قطرہ نہیں آ رہا، پیشاب کا قطرہ آ ہی رہا ہے، ہر 10 منٹ میں آ رہا ہے اس کو پیشاب کا قطرہ، ایسی خواتین کو ان کو مستقل 10 منٹ بھی نہیں مل رہے، تو اب ہر وقت تو حساب کتاب نہیں کرے گا، تو اس کا ایک اندازہ لگائے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اندازہ لگائے۔ بہشتی زیور میں، امداد الفتاویٰ میں، کفایت المفتی میں حضرت نے لکھا ہے عصر سے مغرب کا اندازہ لگائے کہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے اور ختم ہو رہا ہے 6:30 بجے، 6:20 پہ، تو 1 گھنٹہ 20 منٹ حساب لگائے، دیکھیں کہ 10 منٹ کے اندر اندر مجھے پیشاب، لیکوریا، خون مستقل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا،
اگر اس میں 10 منٹ بھی اس کا خون نہیں رکا، پیشاب نہیں رکا، نجاست نہیں رکی، تو یہ شخص شرعاً معذور ہے۔ لیکن اگر 10 منٹ رک جاتی ہے تو اب یہ بندہ معذور نہیں ہے۔ خون نکل آیا، پیشاب نکل آیا تو دوبارہ وضو کرے گا اور نماز دہرائے گا، دوبارہ وضو کرے گا، نماز دہرائے گا، دوبارہ وضو کرے گا، نماز دہرائے گا۔ لیکن اگر یہ شخص معذور ہو گیا تو اب شرع کی نظر میں یہ شخص معذور ہے۔ پیشاب کے نکلنے سے، پیشاب کے کپڑوں پہ لگ جانے سے، پیشاب کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا، پیشاب کے کپڑوں پہ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹا، خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا، خون کے کپڑوں پہ لگ جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے، کیونکہ یہ شرعاً معذور ہے۔ اب یہ پیشاب، اب یہ خون اس کے لیے نجاست کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں، پیشاب کا مریض ہے، خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پیشاب کا مریض ہے، ریح خارج ہوگی، وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اب اس پیشاب سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اب پیشاب کے حوالے سے یہ شخص معذور ہو گیا۔ اب اس کو ذرا پورا سمجھیے۔ عصر سے مغرب تک ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ مغرب سے عشاء کے درمیان ایک مرتبہ خون ہے، کوئی مسئلہ ہے، معذور ہے۔ عشاء سے فجر کے درمیان ایک مرتبہ خون ہے، کوئی مسئلہ نہیں، معذور ہے۔ فجر سے لے کے پورے فجر کے وقت میں ایک مرتبہ خون آیا، معذور ہے۔ لیکن کیا ہوا، فجر کے پورے وقت میں ایک بار بھی خون نہیں آیا تو معذوری ختم۔ اب معذوری ختم، اب یہ صحت مند کے احکامات ہوں گے۔ مسئلہ مشکل ہے لیکن اتنا اہم ہے کہ ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر کو اس مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین کو بیماری ہوتی ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے وہ بیمار ہے، اس کو مستقل ڈرپ لگی ہوئی ہے یا بیگ لگا ہوا ہے جس کے اندر مستقل پیشاب نکل رہا ہے، اس کے ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ معذور کا مسئلہ ہے، اس کو بڑا اہم ہے، اس کو سمجھ لیا جائے، خود سے فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ ہر بندہ الگ سے اس مسئلے کو پوچھ لے۔ ایک اور مسئلہ جو بھی بتاتے ہوئے، یورین بیگ، کسی کو یورین بیگ لگا ہوا ہے تو جب تک پیشاب یورین بیگ سے باہر نہیں نکلتا اس وقت تک اس کا وضو برقرار ہے۔ پیشاب یا جو بھی چیز ہے یورین بیگ سے باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نارملی یورین بیگ کی نلکی لیک ہو جاتی ہے، جو عام طور پر یورین بیگ لگتا ہے 10 دن 15 دن اس کی نلکی لیک ہو جاتی ہے، تو آپ نلکی سے نکلے یا بیگ سے نکلے، جب لیک ہوا اس وقت جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، یا جب اس کو میڈ نے آ کے کھولا صاف کیا تو اس سے وضو ختم ہو جائے گا۔ یورین بیگ اس کے باڈی پارٹ کا حصہ شمار کیا جائے گا، لہذا جیسے باڈی پارٹ سے نجاست باہر نکلتی ہے وضو ٹوٹتا ہے، ایسے اس سے بھی نجاست باہر نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ موٹے موٹے اور ضروری مسئلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اس کے علاوہ کوئی بہت سی باتیں ہوں گی، کان کی میل ہے جس سے نکلی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس طرح۔ ہاں جی، ہاں، نیند کا مسئلہ بڑا ہے، بہت ضروری مسئلہ، جزاک اللہ آپ نے یاد دلایا۔ دیکھیں، نیند سے وضو تب ٹوٹتا ہے جب انسان لیٹ کر سوئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے 1 منٹ سوئے چاہے 10 منٹ سوئے۔ لیٹ کر سویا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ بیٹھا ہوا سویا ہے تو بلے سے خراٹے لے رہا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ٹوٹے گا۔ بیٹھ کے سویا ہوا خراٹے لے رہا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹھ کے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور ٹیک ایسی لگائی ہے کہ ٹیک کے سہارے پہ گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی نیند کتنی گہری کہ اس کو میں ہلاؤں گا تو یہ نیچے گر کے اٹھ جائے گا، تو وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے جی، پھر وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اتنی گہری نیند ہے کہ نیچے گرائے گا تو 2 منٹ سویا ہی رہے گا، نہیں یار سونے دو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا جو ہے، اس طرح جو ہے، ایسے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ہاسٹل میں رہتے تھے، تو اب 12 13 14 15 یہ اس عمر کے لڑکے، میں تو میٹرک کے بعد آیا تھا لیکن اس سے چھوٹے بچے بھی تھے، تو فجر کی نماز میں سجدے میں سو جاتے تھے۔ تو اب سجدے میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو ہلایا تو وہ نیچے گرا، نیچے فوراً اٹھ گیا، تو
تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار رہے گا اور نماز بھی برقرار رہے گی۔ مگر ماشاءاللہ ہماری مسجد میں ایسا ہوا کہ ایک بچے کو ہمارے استاد جی نے نماز ختم ہوگی وہ سجدے میں سویا ہوا، تو اب ہاسٹل میں بیٹھیں، نماز کا ٹائم میں ہاسٹل میں نہیں بیٹھنے دیتے، بھگا دیتے ہیں، تو وہ آیا سجدے میں بیچارہ سو گیا۔ تو اب سویا ہے تو اب اس کو ہلایا تو وہ نیچے لیٹ کے ایسے ہی سو گیا۔ تو ہمارے استاد جی نے فرمایا دیکھو اس طرح کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے مسئلہ سمجھایا کہ کوئی ایسے لیٹا ہوا اور نیچے گرا اور 1 منٹ یا تھوڑی دیر کے لیے بھی سویا رہ گیا تو اب اس کو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اس بندے کو حساب لگانا ہے کہ اس کی نیند کتنی گہری تھی، اگر حساب نہیں ہے تو پھر وضو دوبارہ کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھے ہوئے اتنا گہری نیند سوتا ہے کہ جو نیند ٹوٹنے والا مسئلہ ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں استرخائے مفاصل، یعنی اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو سونے سے اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ان اعضاء کے ڈھیلے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ فاسد وضو ہے اس کے احکامات کی وجہ سے۔ مگر اس بندے کو خود حساب لگانا ہے کہ وہ کتنی گہری نیند سویا ہوا ہے۔ بعض لوگ بیٹھتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں اور مراقبے میں سو جاتے ہیں اور وہ چونکڑی ان کی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ گرتے نہیں ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ لیکن اگر گر کے اٹھ گئے فوراً تو بھی وضو نہیں ٹوٹا، لیکن گر کے لیٹے رہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی شخص نماز کے درمیان سو گیا تو نماز کے درمیان بھی وضو کے وہی احکام ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے، حدیث میں خاص طور پہ اس کا ذکر ہے۔ البتہ حدیث میں آیا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی جگہ بدلی کر لو تاکہ مسجد میں جاگتے رہو، مسجد میں بلا عذر سونا پسندیدہ نہیں۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ کھانے کے بعد کلی کرتے ہیں تو ٹیسٹ وغیرہ منہ میں رہ جاتا ہے، اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا وضو پر۔ اسی طرح کوئی خلال کرتا ہے تو خلال کے اندر دانتوں سے کچھ میل کچرا یا کھانے کے ذرات نکل آتے ہیں، اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، کھانے کے بعد خلال کیا، خلال میں خون نکل آیا، تو ظاہر ہے خلال کے اوپر جو سٹک ہوتی ہے اس کے اوپر اگر خون لگا ہوا نکل آیا تو ایک قطرہ بھی نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، تو اس پہ تھوک والے احکامات نافذ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے کی توفیق